أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وعلى الذين، اور ان لوگوں پر، یطیقونہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ فدیہ لازم ہے، جو طعام ہے مسکین کا. فمن تطوع خیراً، پس جس نے دل لگی سے کوئی اچھا عمل کیا اور فدیہ میں زیادتی کر لی، فہو خیر لہ، تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے اس صورت سے جب پورا فدیہ دے. وَأَن تَصُومُوا، اور اگر تم روزہ رکھ لو، اے طاقت کے مالک ہوں، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے فدیہ سے. إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَضْلَ الصَّوْمِ، اگر تمہیں روزے کی فضیلت کا پتہ چل جائے، روزے کی فضیلت کا علم ہو. ان کنتم تعلمون فضل الصوم، اگر تم روزے کی فضیلت جانتے تو ضرور تم فدیے کے مقابلے میں اور رخصت کے مقابلے میں روزے کو ہی اختیار کرتے. آیت نمبر 183 سے اس باب کا تیسرا مسئلہ شروع ہوا ہے. آیت نمبر 177 سے پہلے سورت کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا تھا. 177 سے سورت کا دوسرا حصہ شروع ہوا ہے، اور اس حصے میں بنیادی مسئلہ جو ہے وہ جہاد کا ہے. مسئلہ جہاد یہاں بار بار دہرایا گیا ہے. تو مسئلہ جہاد کو بیان کرنے سے اور اس کے دعوت سے اور اس کے حکم سے کہ قاتل المشرکین یقاتلوہم، حکم سے پہلے دو ابواب ذکر ہوئے ہیں، دو باب. پہلے باب میں 10 امور ذکر ہوئے ہیں جن میں جہاد کی تیاری ہے، کہ جہاد تو کرنا ہے، لڑنا تو ہے، لیکن لڑنے سے پہلے تیاری کیا کرنی ہے. تو اس تیاری کے حوالے سے پہلی بات فرمائی کہ تمہارے ایمانیات، 5 ایمانیات کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ 5 اعمال جو انسانوں کے آپس میں ہیں، حقوق العباد جس کو کہتے ہیں. مالی حقوق ہے، پھر نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا ہے، اور عہد پورے کرنے ہیں اور صبر کرنا ہے. یہ 5 امور جو ہے یہ پہلے ہے. یہ گویا کہ کیا تھی؟ تربیت تھی جہاد کی، کہ ایمان ہو. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین. یہ ایمانیات ہو، 5 ایمانیات تمہارے اندر ہو، اور 5 اعمال ہو. آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء. یہ 10 امور
مسئلہ جہاد سے پہلے تمہارے اندر ہونا ضروری ہے۔ میدان جہاد میں اترنے سے پہلے تمہارے معاملات ان کی درستگی ضروری ہے۔ یہ ذاتی اور نفسی اخلاقی تربیت جو ہے یہ ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ جہاد کو بیان کرنے سے پہلے 4 امور سیاسیہ کا ذکر ہے کہ تمہارے ہاں امن قائم ہو جائے۔ جہاد سے پہلے اپنے ملک میں، اپنے نظام میں، اپنے سسٹم میں امن قائم کرنا ضروری ہے، اور امن کے قیام کے لیے 4 مسئلے ہیں۔ اصل میں امن جو ہے وہ بنیادی طور پہ 2 چیزوں کے اندر ہے۔ ایک، مال کو امن حاصل ہو جائے، دوسرا جانوں کو امن حاصل ہو جائے۔ تو مال کو، جان کو امن دینے کے لیے 2 مسئلے بیان کیے گئے ہیں، ایک قصاص کا اور دوسرا روزوں کا۔ اور مال کو امن دینے کے لیے 2 مسئلے بیان ہوئے ہیں، ایک وصیت کا اور دوسرا رشوت کے بطلان کا، رشوت کے نہ دینے کا، مال ناجائز طریقوں سے حکام کے حوالے نہ کرنے کا۔ یہ 4 حکم ہیں جو سیاسی امور سے متعلق ہیں۔ تو ان 4 امور میں سے 2 امور پہلے گزر چکے ہیں۔ پہلا امر قصاص کا تھا، اس پر تفصیلی گفتگو ہو گئی۔ دوسرا امر وصیت کا تھا، جو دوسری چیز سے یعنی حفاظت مال سے متعلق ہے، اور حفاظت جان سے متعلق دوسرا امر جو ہے وہ صوم ہے، روزہ ہے، اس کا تبصرہ چل رہا ہے اور اس کے احکامات چل رہے ہیں۔ تو پہلی آیت صوم کے حوالے سے یا مختلف آیات آ رہی ہے۔ پہلی آیت کے اندر روزے کی فرضیت کا ذکر ہے، پھر ساتھ میں اس کے اندر جو تخفیفات ہے، جو سہولتیں ہیں، روزہ فرض بھی کیا ہے، پھر اس میں سہولیات دی ہیں، ان سہولیات اور ان فیسلٹیز کا بھی ذکر ہے، اور ساتھ میں روزے کا فائدہ کیا ہے تو فرمایا تقوی جیسی عظیم الشان صفت جو انسان کو اللہ کا ولی بنا دے، وہ صفت روزے سے حاصل ہوتی ہے۔ ان اولی الناس بی المتقون، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے ولی، میرے دوست متقی ہیں، اینما کانوا ومن کانوا، جہاں ہو اور جو بھی ہو، جس میں تقوی کی صفت ہوگی وہ میرا دوست ہے، میرا ولی ہے۔ تو متقی بننے کے لیے کیا ہے؟ روزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے متقی جیسا، تقوی جیسا عظیم الشان صفت جو ہے وہ انسان کے اندر اگر آتی ہے تو وہ کس سے آتی ہے؟ روزے سے آتی ہے۔ تو یہ روزے کا فائدہ ہے، یہ پہلی آیت کا حاصل تھا۔ دوسری آیت میں ابتداءً وقت صیام، کتنا روزہ رکھنا ہے، کتنے دن رکھنا ہے، اس کا تعین ہے۔ پھر اس میں رخصت ہے، اس کا ذکر ہے کہ روزے تمہارے اوپر معدود ایام کے ہیں، گنتی کے ہیں، اور گنتی میں تفصیل ہو گئی کہ یا تو کیا اس سے وہ 3 روزے ایام 20 کے اور عاشورہ کا روزہ مراد تھا، اور یا کیا ہے رمضان کے مہینے کے روزے مراد ہیں۔ پھر ان روزوں کے اندر جو تخفیف کی گئی ہے، جو سہولت دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ اگر کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے تو ان دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ دوسرے ایام کے روزے رکھ سکتا ہے۔ اور اسی سے لوگوں نے کیا کیا ہے؟ استنباط کیا ہے کہ یہ چونکہ مشقت کی بنیاد پہ، مشقت ہے، مسافر کے لیے بھی روزہ مشقت ہے، مریض کے لیے بھی روزہ مشقت ہے، تو اگر کوئی عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور اسے اپنے آپ پر یا بچے کے ضائع ہونے یا خراب ہونے کا خطرہ ہو تو اس کے لیے بھی کیا ہے؟ رخصت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت حاملہ ہے اور وہ اسے اپنے بچے کے حمل کے ضائع ہونے کا یا اپنی جان کا خطرہ ہو تو اس کے لیے بھی کیا ہے؟ روزے چھوڑ دینے کا اختیار ہے، یعنی روزے رکھ بھی سکتی ہے اور روزے چھوڑ بھی سکتی ہے۔ اگر چھوڑ دے تو اس کی قضا اس کے اوپر لازم ہوگی۔ تو فرمایا
یہ دوسرا مسئلہ بھی کل ذکر ہو گیا ہے۔ آج کی آیت میں، آج کا جو آیت کا ہم نے حصہ پڑھا ہے، اس میں اسی آیت سے متعلق تیسرا مسئلہ جو اس آیت کے اندر ذکر ہوا ہے وہ ہے فدیے کا حکم۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ ابتدائی اسلام کے اندر یہ حکم تھا اور پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے، گویا کہ آیت کیا ہے؟ منسوخ ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 تخیرات، 3 تبدیلیاں وہ نماز کی ذکر کرتے ہیں اور 3 تبدیلیاں روزوں کی ذکر کرتے ہیں۔ نماز میں جو تبدیلیاں ہوئیں وہ کسی اور موقع پر، چونکہ ہمارے حدیث، ہمارے آیت کے ساتھ جو متعلق حصہ ہے وہ روزوں کا ہے، تو فرمایا روزوں میں 3 تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ پہلی تبدیلی یہ ہوئی کہ ابتدا میں روزے جو تھے وہ اختیار تھا بندے کو کہ روزہ رکھنا چاہے اور چاہے فدیہ دے، یہ 2 اختیارات تھے۔ تو اس اختیار کو ختم کر کے من شہد منکم الشہر فلیصمہ کا حکم آ گیا کہ جو رمضان میں موجود ہوگا اس پر روزہ لازم ہوگا۔ دوسرا تو جو اختیار تھا فدیے کا وہ ختم ہو گیا۔ دوسرا حکم یہ تھا کہ جو آدمی رمضان کی رات میں سو جاتا تھا کسی بھی وقت، تو اس کے بعد وہ نہ کھا پی سکتا تھا اور نہ ہی جو ہے نا اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلقات کر سکتا تھا۔ تو یہ حکم بھی انہی آیات کے اندر آگے آ رہا ہے کہ قیس بن صرومہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی تھے، انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور آئے اور عشاء کی نماز پڑھ کر کھانے کا انتظار کر رہے تھے کہ آنکھ لگ گئی اور کھانا نہیں ملا۔ اگلے دن روزہ رکھا، آپ علیہ السلام نے جب دیکھا بڑی شدت ہے ان پر تو کہنے لگے کیا مسئلہ ہوا؟ کہتے یہ مسئلہ ہوا ہے، کل بھی روزہ تھا آج بھی روزہ ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے تھے اور سونے کے بعد گھر والوں کے ساتھ یا باندی کے ساتھ خلوت کر لی اور پھر آپ علیہ السلام کے سامنے آ کے اپنا مسئلہ بیان کیا، تو اس کی تخفیف آگے آئی۔ اذا سألک، یہ جو احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو ابتدا میں یہ اختیار تھا بندے کو کہ وہ روزہ رکھنا چاہیں اور چاہے کیا کریں، چاہے تو فدیہ دے دیں۔ تو علی الذین یطیقونہ فدیۃ، وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں فدیہ دینے کی، جن کے پاس پیسے بھی ہیں، وہ فدیہ رکھ لیں، وہ فدیہ دے دیں۔ جو روزہ رکھ سکتے ہیں وہ روزہ رکھیں، جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تندرست صحیح سالم ہیں، اس کے باوجود بھی کیا کر دیں؟ فدیہ دے دیں۔ مولانا عاشق الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس تفسیر کو ترجیح دیتے ہیں کہ اس میں کوئی بعید تعویل نہیں کرنی پڑ رہی، اور حدیث مبارکہ میں بھی اس کی کیا وضاحت آ رہی ہے، لہذا اس میں کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی آیت منسوخ ہے اور حکم ابتداءً تھا کہ جو آدمی طاقت رکھ سکتا ہے، جس کے پاس صلاحیت ہے، طاقت ہے، پیسے ہیں، تو وہ کیا کر دے؟ فدیہ دے دیں، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ روزہ رکھ لیں۔ اور یہ اختیار کس کو تھا؟ صحیح سالم آدمی کو تھا، یعنی طاقتور آدمی کو اور صحیح سالم آدمی کو، صحت مند آدمی کو یہ اختیار تھا، اور بعد میں یہ منسوخ ہو گیا۔ تو فرمایا کہ علی الذین یطیقونہ فدیۃ۔ دوسری تفسیر بعض مفسرین نے اس کی یہ کی ہے کہ علی الذین یطیقونہ اے لا یطیقونہ، یعنی ان لوگوں کے اوپر جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو ان کے لیے کیا ہے؟ فدیہ ہے۔ اب وہ چاہے مریض ہے، چاہے شیخ فانی ہے، ایسا بوڑھا جس کی کیا ہے؟ صحت مند ہونے کی
امید نہیں ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے یہ حکم ہے. یہ حسن بصری وغیرہ سے یہ تفسیر منقول ہے. لیکن قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قلت ھذا بعید، کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ تفسیر بعید ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یطیقون اور لا یطیقون میں تو بہت بڑا فرق ہے. یعنی نفی اس بات نفی میں بدل جاتا ہے، اور یہ تو ایک دوسرے کے کیا ضد ہیں. لہذا یہ تفسیر وہ کہتے ہیں مجھے پسند نہیں ہے. دوسری تفسیر، اور مولانا عاشق الہی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا کیا ہے، اس کو رد کیا ہے کہ یہ تفاسیر نہیں چلنی چاہیے. تیسری تفسیر یہ ہے، علامہ انور شاہ کاشمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا مقدر نہیں ہے، بلکہ یہاں اطاق یطیق باب افعال ہے، اور باب افعال کی خاصیات میں سے ایک خاصیت ہے الکلفت والمشقہ، مشقت اور کلفت، تکلیف. یعنی علی الذین یطیقونہ بالمشقت والکلفت، جو لوگ روزہ تو رکھ سکتے ہیں لیکن مشقت اور تکلیف کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے، وہ مشقت نہ اٹھائیں بلکہ کیا کر لیں، فدیہ ادا کر لیں. ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ علی الذین یطیقونہ کانوا یطیقونہ والآن لا یطیقونہ، کہ جو جوانی کے اندر روزہ رکھ سکتے تھے اور اب کبر اور بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ان کے اوپر کیا ہے، فدیہ ہے. اور ایک تفسیر یہ کی ہے کہ اطاق میں باب افعال ہے اور اس کا حمزہ سلب کے لیے ہے، یعنی لا طاقت لہم، جن کے پاس طاقت نہیں ہے. اس پر دو اعتراض ہیں. علی الذین یطیقونہ فدیۃ، کہ جن لوگوں کے پاس طاقت ہے ان کے اوپر فدیہ ہے، ان کے اوپر کیا ہے، فدیہ ہے. تو یطیقونہ کے اندر جو ضمیر ہے یہ کس کی طرف راجع ہے، کس چیز کی طاقت رکھتے ہیں؟ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ دیں، یہ تو پہلی تفسیر ہے. روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ان پر فدیہ ہے، تو یہ ہو ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ تو کہتا ہے کہ ہو ضمیر کس کی طرف راجع ہے، فدیہ کی طرف راجع ہے. تو بابا فدیہ تو کیا ہے، پیچھے ہے، اور عربی گرامر میں تو ضمیر کیا ہوتی ہے، گزشتہ کی طرف راجع ہوتی ہے، بعد میں آنے والی کی طرف تو نہیں ہوتی. اس کو تو اضمار قبل الذکر کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اضمار قبل الذکر عمدہ میں جائز ہے. یہ مبتدا ہے، فدیتن مبتدا ہے اور یہ مقدم ہے، رتبتاً مقدم ہے، لہذا اس کی طرف ضمیر اول سے بھی کیا کر سکتے ہیں، راجع کر سکتے ہیں. یہ اصول ہے. تو دوسرا اعتراض یہ ہے کہ فدیہ یطیقونہ کی ضمیر مذکر کی ہے اور فدیتن مؤنث ہے. تو کہتے ہیں یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ضمیر یہ مصدر ذوتا ہے، فدیتن مصدر ذوتا ہے، اور ایسی مصدر جس کے اندر تا ہو عربی گرامر میں اس کی طرف ہو ضمیر بھی راجع ہوتی ہے اور ہا ضمیر بھی راجع ہوتی ہے. تو کہتے ہیں مسئلہ کوئی نہیں ہے. بہرحال جو بھی ہو، جتنی بھی تفاسیر بات بھی کی گئی ہے، جو پہلی تفسیر جسے مولانا عاشق الہی صاحب نے اور مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب نے بھی پسند کیا ہے، وہ تفسیر بے غبار ہے. تو فرمایا کہ ان پر کیا ہے، فدیتن طعام مساکین، فدیہ ہے جو مسکین کا طعام ہے. مسکین کے طعام سے کیا مراد ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نصف صاع من بر، گندم کا آدھا صاع ہے، اور جو کا پورا صاع ہے. صاع نصف صاع ہم کہتے ہیں 2.25 سیر، جو کلو کے اعتبار سے کیا ہوتے ہیں، 2.5 کلو بنتے ہیں. 2.25 سیر کلو جو ویسے بڑا ہوتا ہے شیر سے، نہیں، کلو چھوٹا ہوتا ہے، کلو شیر سے چھوٹا ہے. یہ آپ اصطلاحات ہوتے ہیں نا، شیر بڑا ہوتا ہے، کلو بڑا ہوتا ہے. اچھا، شیر میں سن رہا ہوں، کلو بڑا ہے، شیر چھوٹا ہے. یہ آپ کی اصطلاح ہوگی. تو ہاں، شیر بڑا ہوتا ہے. کلو چھوٹا. اچھا، آپ نے شیر دیکھا ہوا؟ کس نے شیر دیکھا ہے؟
ہیں جی 16 چٹان کا ہوتا ہے سیل تو چٹان 50 گرام سے کم چلو بعد میں حساب کر لیں گے. یہ تھوڑا بعد میں ڈسکس کریں گے. چلے جی. تو اس حساب سے کوئی 2 کلو سے اوپر نصف سا کہہ دینا. ہاں نصف سا تفصیل بات یہ کس میں گندم میں, اور سا جو ہے وہ کس میں ہے جو اور کیا کہتے ہیں مکئی وغیرہ میں بھی یہی ہے, اور کشمش میں بھی سا ہے پورا. یہ اگر دینا چاہے تو یہ کیا ہے طعام مسکین ہے. فمن تطوع خیرن, اور جس نے خوشی سے کوئی خیر کیا, اور خیر کا معنی کیا ہے کہ فدیہ دینے میں بجائے نصف سا کے سا دے دیا اور سا کے جگہ 100 سا دے دیا تو یہ زیادہ بہتر ہے. فہو خیر لہ, یہ بہتر ہے کہ اصل 1 سا دے یا آدھا سا دے, وہ ناپ تول کر دیں, اللہ کی طرف جائیں تو زیادہ چلا جائے. یہ کیا ہے بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا, اور اگر تم روزہ رکھ لو, اے طاقت رکھنے والے لوگوں, فدیہ دینے کے بجائے طاقتور ہو اور فدیہ دینا چاہتے ہو, جیسے کہ پہلی تفسیر ہے, روزہ رکھ لو تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور یہ متعین ہے ان تصوموا خیر لکم, یہ متعین ہے کہ یہ کہ معذور کے لیے نہیں ہے, کیونکہ معذور کے لیے تو روزہ رکھنا بہتر نہیں ہے نا, معذور کے لیے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. تو اس لیے مفسرین نے جو کہا کہ وہ پہلی تفسیر بہتر ہے کہ یطیقون کا معنی اپنا معنی ہے کہ اگر تم طاقت رکھتے ہو اور ابتدائی زمانے پر محمول کر لو اور پھر حکم منسوخ ہو گیا ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو روزے کی فضیلت کو, روزے کے فضائل کو. روزہ میں اللہ رب العالمین نے کیا کچھ رکھا ہے, تو تم ساری کی ساری چیزیں قربان کر کے روزہ ہی رکھو, تمام کے تمام رخصتوں کو چھوڑ کر روزہ ہی کیا کرو رکھو. اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی روزہ کی طاقت رکھنے کے باوجود صحیح سالم ہے اور روزہ چھوڑ دیتا ہے, روزہ باوجود کہ صحیح سالم ہے اور روزہ چھوڑ دیتا ہے, تو احناف کے نزدیک جان بوجھ کر روزہ توڑنے والے کی سزا یہ ہے کہ وہ اس کا کفارہ ادا کرے. روزہ کیا کرے, قضا بھی کرے اور کفارہ بھی ادا کرے. کفارے میں کیا ہے, 2 مہینے تسلسل کے ساتھ روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ 2 اختیار ہے اس کے پاس. اگر ایک روزہ چھوڑ دیا اور یہ صرف دنیا یعنی بقدر امکان تدارک ہے, مفسرین نے لکھا ہے کہ ممکن تدارک ہے اور آخرت کی جو سزا ہے وہ بہت زیادہ ہے. لیکن دوسرے فقہا جو ہے, بہت سارے فقہا ہیں, حسن بصری وغیرہ, امام شعبی وغیرہ, وہ کہتے ہیں کہ جس نے روزہ جان بوجھ کر فرض روزہ چھوڑ دیا اس کی قضا ہی نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتی, تدارک ممکن ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں قضا چاہے ساری زندگی قضا ادا کرتا رہے اس کی قضا نہیں ہوگی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی روایت ہے. تو فرمایا ان کنتم تعلمون, اگر تم روزے کی فضیلت کو جان لو تو تم کیا کرو, تم روزہ رکھنے کو ہر چیز پر کیا کر دو, ہر چیز پر ترجیح دے دو اور ہر چیز سے اسے مقدم رکھو, اس کے رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرو. اس لیے رمضان مبارک آ رہا ہے اور ہم اس کی جو ہے نا بھرپور تیاری کے ساتھ, اہتمام کے ساتھ, انتظام کے ساتھ اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 مہینے پہلے دعائیں مانگا کرتے تھے, اور پھر فرمایا کہ احسو شعبان لرمضان, شعبان کا مہینے کا اور اس کے چاند کی گنتی کا اہتمام کرو تاکہ رمضان کی گنتی اور رمضان کا چاند جو ہے وہ تم کیا ہے احتیاط کے ساتھ دیکھ سکو. تو ہم تو کہتے ہیں کہ مفتی منیر صاحب کی ذمہ داری ہے, اور اب تو کیا ہے آزاد صاحب کی ذمہ داری ہے. تو اللہ خیر کرے, آزاد جو ہے نا آزادانہ طور پہ 32 اور 33 روزہ چلے جائیں یا 25-24 بھی نہ آ جائے, اللہ حفاظت فرمائے. تو بہرحال روزوں کا خود ہی اہتمام کرنا چاہیے. شعبان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق پچھلے سال ہمارے کچھ ساتھی باقاعدہ اہتمام سے آئے اور یہ رستم
جو مردان کے پاس جگہ ہے وہاں علماء کے ساتھ بیٹھے ہم کہ بھائی ہمیں بھی دکھاؤ کہ تم کیا کرتے ہو. لیکن قسمت ایسی تھی کہ اس دن بادل ہوا اور عید جو ہے نا وہ ان کی ایک اکٹھے ہو گئے. رمضان کے اندر کچھ ساتھی اور رمضان سے پہلے آئے تھے. تو یہ کہ اہتمام کیا جائے. اگر کچھ لوگوں کو چاند نظر آ رہا ہے تو ہم ان کو دیکھ کے اور وہاں جا کے دیکھ لے, خود دیکھ لے. 2 4 5 آدمی اگر مسجد سے چلے جاتے ہیں اور اہتمام کے ساتھ چلے جاتے ہیں, اہتمام کر کے اگر دیکھ لیتے ہیں اور اگر ہمیں کہہ دے حکومت مانے نہ مانے, ہماری حکومت تو بہت ساری چیزیں نہیں مانتی, تو ہم کم از کم کیا ہمارے روزے اور ہماری اپنی عبادات محفوظ ہوں. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے.